احمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو ہم لوگوں نے لاسٹ ہفتے پڑھا تھا، ہے نا، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی انہماک کتنا زیادہ تھا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حالانکہ کون ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، یعنی اپنے استاد کے پاس ایک رات جو ہے وہ گزارنے کا موقع ملا۔ میں ایک رات اپنے استاد کے پاس ٹھہرا۔ اس وقت تو بتیاں نہیں ہوتی تھی نا، ایسے ہماری طرح لائٹ بٹن چالو کیا لائٹ جل گئی، ایسا نہیں ہوتا تھا، چراغ ہوتا تھا۔ جیسے ہی اندھیرا ہونے لگتا تھا لوگ چراغ جلا لیا کرتے تھے گھر میں اجالے کے لیے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عشاء کے بعد، عشاء کی نماز ہو گئی تو لوگ، پہلے تو عشاء ہو گئی تو لوگ فارغ ہو جاتے تھے، کھانا تو مغرب بعد ہی کھا لیا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے چراغ کے سامنے کتاب کھولی اور اس میں سے کچھ پڑھا، پھر چراغ جو ہے وہ بجھا دیا اور لیٹ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھے، پھر انہوں نے چراغ جلایا، کتاب دیکھی، اس کو الٹ پلٹ کیا، کچھ دیکھا، پھر آ کر لیٹ گئے۔ پھر فرماتے ہیں میں ساری رات جاگا رہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات جاگا رہا اور میں نے گنا کہ وہ ایک رات میں 17 مرتبہ اٹھ کر انہوں نے چراغ جلایا۔ 17 مرتبہ کیا مطلب؟ 17 مرتبہ، 17 سمجھ رہے؟ 17 مرتبہ انہوں نے چراغ جلایا اور بجھایا۔ کتاب میں کچھ دیکھتے، پھر بجھاتے، پھر سو جاتے۔ کیا مطلب 17 مرتبہ؟ سمجھ رہے؟ اگر 8 گھنٹے کی رات ہو تو ہر آدھی گھنٹے کے بعد انہوں نے چراغ جلایا، سمجھ رہے؟ اب آپ سوچیے کہ وہ سوئے کہاں؟ دراصل وہ چراغ بجھاتے اس لیے تھے کہ فالتو تیل نہ جلے، سمجھ رہے، اور فضول خرچی نہ ہو جائے۔ اور پھر جب وہ لیٹتے تھے نا تو نیند نہیں ہوتی تھی ان کو، وہ لیٹتے تھے تو لیٹے لیٹے وہ جو حدیث انہوں نے پڑھی ہے، جو مسئلہ ان کے دماغ میں چل رہا تھا، اس پہ وہ تدبر اور تفکر کر رہے تھے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے جب صبح اٹھے تو میں نے اپنے استاد سے کہا کہ حضرت آپ رات کو 17 مرتبہ اٹھے، آپ سوئے کتنا ہوں گے نا؟ 17 بار اٹھے تو سوئے کیا آپ؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا جانتے ہو؟ میں رات سویا نہیں، بلکہ میں نے 1000 مسئلے کے مسائل کے جواب تلاش کر لیے۔ پوری رات میں سوچتا رہا اور 1000 مسئلوں کے میں نے جواب تلاش کیے۔ سمجھ رہے کتنا علمی انہماک گہرا تھا ان کا، کہ مسائل کو معلوم کر لیا میں نے۔ وہ تدبر تفکر کرتا رہا، حدیث پڑھتا رہا، پھر اس پہ غور کرتا رہا، یہ ایسا کیوں اللہ کے نبی نے کہا ہوگا، اچھا اس کا یہ گہرائی ہوگی، یہ اس لیے ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، اللہ کے نبی نے فلاں حدیث کہی ہے، اس کا مطلب اس طرح سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ تو جو ہمارے مسائل نکلتے ہیں وہ سب حدیث کی روشنی میں تو ہوتے ہیں نا، قرآن حدیث کی روشنی میں۔ کہیں قرآن تھوڑی سی روشنی ڈالتی، کہیں باقی کی چیزیں حدیث روشنی ڈالتی ہے، سمجھ رہے؟ جیسے کہ وطر کی نماز، اب وطر کی نماز میں اللہ اکبر کہنا تیسری رکعت میں واجب ہے، یہ کہاں سے معلوم پڑا؟ تو حدیث سے تو معلوم پڑا نا، سمجھ رہے؟ پھر پاکی ناپاکی کا مسئلہ کتنا ہوگا، پاک ہوگا کتنا ناپاک ہوگا، وہ ساری چیزیں میں حدیث سے ملتی ہے۔ تو وہ تدبر اور تفکر کرتے اور کہا کہ میں نے 1000 مسائل کا جواب تلاش کیا، پوری رات نہیں سویا، پورا دن بھی علمی انہماک میں گزرا ہے، علم کو سیکھنے سکھانے میں، اور رات بھی اسی طرح گزر گئی۔ اتنا جذبہ تھا، اتنی فکر تھی کہ پوری رات فکر سے نیند نہیں آئی۔ ہماری فکر کیا ہوتی ہے؟ دنیا کا غم آ جاتا ہے تو نیند نہیں آتی، مال کی کمی ہمیں سونے نہیں دیتی، طبیعت کی خرابی ہمیں سونے نہیں دیتی، ہے نا؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آج تو میں میرے نبی کی پوری سیرت پڑھوں گی اور میں معلوم کروں گی کہ فلاں جنگ کس موقع پہ ہوئی، فلاں مرتبہ میں میرے نبی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، فلاں مرتبہ میں میرے نبی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا؟ اور رات گزاری، پوری رات گیم کھیلنے میں پوری رات گزر گئی، سمجھ رہے؟ موبائل دیکھنے میں، فیس بک پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام چلاتے چلاتے کئی گھنٹے گزر گئے۔ لیکن اللہ کا دین، اس میں غور و فکر کرنا
تو سوچو آج ہم کیوں پیچھے؟ آج ہمارے پاس ایسے بڑے علماء چنندہ ہی رہ گئے. پہلے تو مدارس سے ایسے عالم بچے نکلتے تھے پڑھ کر کہ فخر ہوتا تھا لوگوں کو اور قیمت تھی علماء کی. آج ہے ہمارے پاس. پہلے تو ہر گھر میں لوگ دین سیکھنے والے ہوتے تھے, آج نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے وقت کو کہیں اور لگا دیا. سمجھ رہے؟ بلکہ ہمارے جو سلف صالحین تھے انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی محنت کی کہ آج عوام الناس ان واقعات کو ہم سب جو سنتے ہیں تو حیران رہ جاتے کہ اللہ کیسے لوگ تھے. ہم سن کے حیران رہ جاتے. ان کی محنتیں اتنی زیادہ تھی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے استاد ایسے تھے تو امام شافعی کیسے ہوں گے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیسے ہوں گے؟ استاد کا یہ عالم ہے کہ پوری رات مسئلے مسائل میں ہی تدبر تفکر میں گزر گیا, تو شاگرد کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہاں, تو 13 سال کے تھے. کتنی سال کے؟ 13 سال کے. آج ہمارے گھر میں 13 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے, کتنا سیکھا ہوتا ہے. ہاں دیکھیں جو یہ بچے بیٹھے ہیں 13 سال کے 12-13 سال کے بیچ کے, کتنا سیکھا, کتنا حاصل کیا. تو کہا کہ 13 سال کی عمر میں امام شافعی بن چکے تھے. وہ اللہ نے وہ مقام وہ مرتبہ دے دیا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو. سمجھ رہے؟ امام بن چکے تھے 13 سال کی عمر میں. ایسی گہرائی تھی, استاد بن گئے تھے 13 سال کے. سمجھ رہے؟ یعنی 13 سال کی عمر میں قرآن اور حدیث کے علوم حاصل کر چکے تھے, بن چکے تھے عالم 13 سال کی عمر میں. اور صرف یہی نہیں بلکہ 13 سال کی عمر میں انہوں نے درس قرآن دینا بھی شروع کر دیا تھا. سمجھ رہے؟ یہ ان کی محنت, ان کا شوق تھا کہ اتنی کم عمری میں انہوں نے علم کے بڑے بڑے سمندر عبور کیے, اتنی کم عمر میں. سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ وہ علمی انعماق, وہ علمی ذوق و شوق عطا فرمائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشغلہ تھا, امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کا, انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کیسے وہ لوگ آگے تھے. اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتلاؤں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. اب سوچیں ان کا علم حاصل کرنے میں, حدیثوں کو ڈھونڈنے میں, سرچ کرنے میں اتنے کھو گئے تھے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس پہلے لوگ کھجور کھا کے پانی پیا کرتے تھے نا, تو کھجور کا جو ہے تو کھجور کی ٹوکریاں ہوا کرتی تھی. سمجھ رہے؟ جیسے جس میں کھجور لوگ اسٹور کرتے تھے نا, تو ایسی ٹوکری وغیرہ ہوتی تھی. تو کہا کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ان کے سامنے کھجور کی تھیلی پڑی ہوئی تھی جس میں کھجوریں بھری تھی. اب وہ کھجور منہ میں ڈالتے, اتنے مشغول تھے کہ کھجور کھا رہے تھے اور دیکھتے جا رہے تھے, کھجور کھا رہے تھے دیکھتے جا رہے تھے. اب آپ بولو گے کہ آپ ایسے کیسے کھجور بھی کھائے اور کتاب بھی پڑھے؟ آپ کو پتہ ہے میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ جب موبائل دیکھتا ہے نا تو میں اس کے سامنے کوئی بھی چیز لا کے رکھ دوں جو ختم ہی نہیں ہو رہی ہے گھر میں, سمجھ رہے, خراب چیز نہیں لیکن ختم ہی نہیں ہو رہی ہے, تو وہ دیکھتا جاتا ہے اور کھاتا جاتا ہے, دیکھتا جاتا ہے اور کھاتا جاتا ہے. سمجھ رہے؟ تو وہ بولتا ہے کہ اب بھی تو میرے سامنے کچھ بھی رکھ دے گی مجھے کھلانے کے لیے. میں نے کہا خراب چیز تھوڑی نہ رکھی, اچھی چیز ہے, کھاتے نہیں تو اسی طرح کھلانا پڑے گا. تو حالانکہ بڑا ہے, ایسا نہیں کہ چھوٹا بچہ ہے, لیکن موبائل دیکھنے میں اتنا لگا ہے کہ وہ ایسے اٹھاتا جا رہا ہے اور کھاتا جا رہا ہے. تو ایک انسان جو ہوتا ہے نا کسی چیز میں مگن ہوتا ہے نا تو وہ ایسے, سمجھ رہے ہیں نا. تو ان لوگ کیسے تھے, کھاتے ہوئے پانی پی لیتے تھے, کچھ کھا لیا پانی پی لیا, سامنے چیز رکھی ہوئی, کھاتے گئے دیکھتے گئے. تو وہ کھجور کی تھیلی سامنے پڑی ہے, کھجور کھانے لگے اور کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا, حدیثیں پڑھنا شروع کر دی. اس میں بہت کھو گئے کتاب پڑھنے میں, اتنا کھو گئے, ایسی کیفیت ہو گئی استغراق کی کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے وہ پوری تھیلی میں سے کھجوریں جو ہے کتنی کھائی. سمجھ رہے؟
یعنی بہت زیادہ کھجوریں کھا لی تھی انہوں نے. سمجھ لیں پوری تھیلی آلموسٹ صاف ہو گئی تھی. جو ان کے سامنے ایک ٹوکری رکھی تھی وہ صاف ہو گئی تھی. سمجھ رہے؟ اور وہ کھجور تو بہت گرم ہوتی ہے, انسان بہت تو بہت 10-12 کھا لے, بہت ہو گئی, بہت تو بہت 10-12. سمجھ رہے؟ اس سے زیادہ انسان اگر کھجور کھانے لگے 20, 25, 30, 40 کھجور کھا لے تو کیا ہوگا؟ گرم بہت ہوتی ہے نا اس کی تاثیر. تو انہوں نے اتنی زیادہ کھجوریں کھا لی تھی, اتنی زیادہ کھا لی تھی کہ وہ بیمار ہو گئے, اور اسی بیماری میں بالآخر ان کا انتقال ہو گیا. وہ جو ان کی جسم میں ہیٹ جو بھی معاملہ ہوا ہوگا باذن اللہ. سمجھ رہے؟ تو علم میں اتنا استغراق انہیں نصیب ہوا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے, میں کیا کر رہا ہوں, بس اسی میں کھوئے اس طرح سے. اور حدیث میں ایسے مگن. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 14 سال کی عمر تھی ان کی, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی. انہوں نے حدیث پڑھانا شروع کر دیا تھا. آج ہم دیکھیں, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی حدیث سنائیے, جو اگلے ہفتے میں نے حدیث پڑھائی تھی, تو آپ لوگ میرا چہرہ دیکھتے ہو, آپ یاد ہی نہیں کی ہے, یاد ہی نہیں ہوئی ہے نا. وہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ اچھا ہی تھا, بھول گئے, آپ یاد کیے تھے, پڑھے تھے گھر پہ, ایک بار بھول گئے. ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ اور یہ کتنے سال کے ہیں؟ 14 سال کے. اور کیا معاملہ ہے کہ حدیث پڑھانا شروع کیا اور اسی میں زندگی کے آخر تک مشغول رہے حدیث کو سیکھنے سکھانے میں. خود وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 3 لاکھ احادیث میں سے 3 لاکھ حدیثیں انہوں نے پہلے جمع کی, اور پھر 3 لاکھ حدیثوں میں سے حدیثوں کو چھانٹ کر مسلم شریف میں 12 حدیثیں ہیں نا. مسلم شریف کی کتاب کون سی کتاب ہے پتہ ہے؟ بخاری شریف کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے تو وہ مسلم شریف ہے. کتاب کا نام ہے, اسی وجہ سے ان کا نام امام مسلم پڑا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مسلم شریف لکھنے والے جو امام تھے, تو مسلم شریف کتاب جو ہے اس میں انہوں نے 3 لاکھ حدیثوں میں سے 12,000 حدیثیں جمع کی, چن کی. سمجھ رہے؟ کیا کہتے ہیں, وہ ہوتا ہے ٹائٹل کے حساب سے. اب پوری 3 لاکھ حدیثیں کیسے لکھ دیتے اس میں نا, ہم لوگوں کو کتنی مشکل ہوتی. 3 لاکھ حدیثیں, تو انہوں نے جامع حدیثیں جو ہے چن کر کے بھائی یہ حدیث یہ ٹائٹل پہ یہ اتنی وہ چن کر انہوں نے جو ہے 12,000 حدیثیں لکھی. امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, جو داؤد شریف ہے, سیاستہ, میں نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا نا 6 کتابیں سیاستہ کی کتاب ہے جو عالمیت کے سال آخر میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں سے کتاب ہے ابو داؤد. سمجھ رہے؟ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 5 لاکھ احادیث سنی. کتنی؟ 5 لاکھ, جس میں سے انہوں نے چن کر سنن ابو داؤد شریف کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے 4,800 حدیثیں لکھی. 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4,800 حدیثیں چن کر اس میں نوٹ کی اور ہم تک پہنچائی. کتنی محنت کی ہوگی, کتنا ان کا دماغ اسٹرگل. آج ہم اسکول میں ایک پروجیکٹ ہی بنا لیتے تو بتا پا بہت مشکل تھا, بہت پروجیکٹ تھا, پھر وہ کیا تھا, اسائنمنٹ تھا, اس کے لیے میں نہیں آئی, آپا پوری رات لکھتی رہ گئی. ایک پروجیکٹ, ایک اسائنمنٹ, ایک ایگزام اسکول کا اتنا مشکل ہم کو لگتا ہے کہ پھر ہم مدرسہ ہی گل کر دیتے ہیں اسلامک, جو کہ اتنا ضروری ہے, یہ کسی حال میں نہ چھوٹے. سمجھ رہے؟ تو ان کے اندر کیا ذوق و شوق تھا, ہمارے اندر کیا ذوق و شوق ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی عمر 18 سال کی تھی. 18 سال. آج ہمارے یہاں پر جو 12ویں میں بچہ ہوتا ہے نا 18 سال کا ہوتا ہے, 12ویں کا بچہ. سمجھ رہے ہیں؟ 18 سال کی عمر میں وہ کہتے ہیں میں نے صحابہ تابعین کے فیصلے تصنیف کیے 18 سال کی عمر میں. سمجھ رہے ہیں؟ کیا عمر ہے 18 سال کی بچی, لیکن وہ صحابہ کے فیصلے تصنیف کیے, تابعین کے فیصلے, یعنی ان کی تاریخ اور ان کے بارے میں ساری باتیں.
آسان ہے. ہاں اور حاشد اور ان کے ایک ساتھی کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ہم لوگوں کے ساتھ استاد کے پاس جایا کرتے تھے. حاشد اور ان کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ لوگ سب ساتھ میں جو ہے استاد کے پاس جاتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ لکھتے تھے، استاد جو حدیث ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ واپس آ جاتے تھے، لکھتے ہی نہیں تھے، واپس آ جاتے تھے. کئی روز ایسی جب گزرا تو ہم نے ان سے کہا کہ تم وقت ضائع کیوں کرتے ہو، تم کیوں نہیں لکھتے؟ ہاں تو وہ چپ ہو گئے. جب کئی بار ان کے کلاس میٹ نے کہا کہ تم نہیں لکھتے ہو، تم ایسی وقت ضائع کرتے ہو، ان کو پریشان کرنے لگے، ان کو بولنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے دکھی کر دیا، مجھے اتنا پریشان کر دیا، اتنا بات کر رہے ہو، اتنا مجھے سنا رہے ہو. نہیں انسان کہتا ہے. تو کہا تم نے کیا لکھا ہے؟ تو انہوں نے اپنا حدیث کا وہ جو انہوں نے بک نکالی، جیسے آپ لوگ کیسے نوٹ کر رہے ہو، میں بتا رہی ہوں آپ لوگ نوٹ کر رہے ہو. اس کے بعد بھی اگر میں اگلے ہفتے آپ سے پوچھوں تو آپ میرا چہرہ دیکھتے ہو، یا تھوڑی دیر بعد ہی میں پوچھوں تو آپ نے جو لکھا ہے وہی نہیں بتا پا رہے آپ نے کیا لکھا ہے. پھر نیچے دیکھتے ہو، اچھا آپ نے یہ بتائے تھے. میں پوچھ رہی ہوں میں نے ابھی کیا بتائی تھی، تو پھر آپ نیچے آپ کو گردن کرنی پڑ رہی کہ کیا بتائی تھی میں نے. سمجھ رہے دیکھنے کے لیے بک میں. اور ان کا معاملہ کیا ہے، تاکہ نکالو بھائی، چلو اتنے دن سے جو تم نے حدیثیں لکھی نکالو. تو 15,000 حدیثیں تھی. کتنی حدیثیں؟ 15,000. یا اس سے زیادہ حدیثیں تھی، 15,000 سے زیادہ ہی حدیثیں تھی. تو انہوں نے کہا اپنی بک نکالو تم لوگ. انہوں نے نکالی سب لوگوں نے. پہلے کیسا ہوتا تو استاد حدیثیں لکھوایا کرتے تھے، سمجھ رہے. آج تو ہمیں کیسا ہوتا ہے، لکھی لکھائی بک مل گئی، خرید لیا ہم نے. پہلے خریدی نہیں جاتی تھی بک، ایک بک ہوتی تھی، سارے شاگرد لکھتے تھے، استاد حدیثیں لکھایا کرتے تھے. سمجھ رہے. تو آج تو ہمیں وہ سب کرنا نہیں پڑا ہے، خالی تھوڑا بہت پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کرنے پڑے جو استاد سمجھا رہے ہیں. تو وہ بھی ہمیں اتنا مشکل ہے کہ پین کبھی چلتی ہے کبھی نہیں چلتی، لے کے بیٹھے ہیں، بک بند ہے، چہرہ دیکھ رہے ہیں ایک دم مٹھار کے، یوں بیٹھے ہیں آرام سے. سمجھ رہے ہیں. ایک طالب علم کیسا بیٹھتا ہے، کیسا ایکٹیو ہوتا ہے. اور ان کا معاملہ کیا ہے دیکھیں نا آپ. تو یہ صرف باتیں سننے کے لیے نہیں بچیوں ساتھیوں، سمجھ رہے ہیں، بلکہ ان حدیثوں کو، ان کی زندگیوں کو ہم کو دیکھنا ہے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو ویسے بنانے کی کوشش کرنا ہے، فکر کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے ان کی برکتوں کو. انہوں نے 15,000 حدیثیں الفاظ با الفاظ، لائن با لائن سنائی. سمجھ رہے ہیں. ایسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام مرتبہ نہیں دیا. 15,000 حدیثیں الفاظ با الفاظ، اور ایک کے بعد ایک، لائن بائی لائن سنائی. ایسا نہیں ہے کہ وہ والی میں بولوں کہ اچھا فرائض نماز کتنے سناؤ تو تکبیر تحریمہ کرنا اور تشہد کی مقدار بیٹھنا آخری رکعت میں، اور لائن بائی لائن ہمیں یاد ہی نہیں ہے. فرائض وضو سناؤ تو دونوں ہاتھ دھونا، پیر دھونا، چہرہ دھونا، آگے پیچھے، کوئی ترتیب ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم ایسے سنا رہے ہیں. اور وہ 4 فرائض وضو میں بھی ہم اٹک رہے ہیں. اور ان کا کیا معاملہ ہے، 15,000 حدیثیں. آپ لوگ سوچ سکتے ہو کیا ہوتی ہے. آج ہمارے پاس، میں نے بھی آپ لوگوں کو پوری 40 حدیثیں بھی نہیں پڑھائی ہے، جو عربی کی چھوٹی چھوٹی حدیثیں، میرے خیال سے 20-22 حدیثیں مشکل سے ہوئی ہوں گی. اس میں بھی وہ حدیثیں آپ لوگوں کو برابر یاد نہیں ہیں. اور ان کا معاملہ دیکھو کیسا ہے. 15,000. ایسے ہی اللہ نے اتنا بڑا مقام نہیں دیا، کچھ تو ہوگا کوالٹی، فکرے، وہ غم، وہ جذبہ، سمجھ رہے، وہ عاجزی، وہ انکساری. تو انہوں نے 15,000 حدیثیں سنائی الفاظ با الفاظ. اتنا ذوق. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ ایسا ذوق و شوق پیدا فرمائے. ہم اپنے گھر میں بھی، اپنے بچوں کے اندر بھی وہ ذوق و شوق پیدا کریں انشاءاللہ، اور خود بھی اپنے اندر وہ ذوق و شوق لائیں. بیٹھے ہیں آپ لوگ، ایسے لگتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو میں پکڑوں اور تیز تیز ہلاؤں. یہ کیسے بیٹھے ہو آپ لوگ ایسے ڈھیلے ہو کے؟ ایسے کون بیٹھتا ہے؟ تھوڑا اسٹرانگ ہو کے بیٹھو، تھوڑا ایکٹیو ہو کے بیٹھو. دکھے آپ لوگوں کے چہرے پہ چمک، پڑھائی کی ایک طالب علم کے چہرے پہ جو چمک ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں.